بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل کے اندر لائیں گے اور اپنی عملی دنیا کے اندر اس کو قائم کریں گے تو ہم اس کے ثمرات دیکھیں گے، ہم اس کا خیر پائیں گے۔ تو اس لیے سورہ نحل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور صلہ رحمی کا، قرابت داروں کے ساتھ محبت کا، اور خاص طور پر قرابت داروں، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ تو عدل کے ساتھ احسان کا رویہ بہت زیادہ مفید ہے، اور وہاں تو ضرور احسان ہی کو فوقیت دی جانی چاہیے۔ یہاں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور وہاں ایک مسافر مدینے کے اندر آتا ہے اور کچھ غلط فہمی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک شخص کو قتل کر دیتا ہے، اور فوری طور پر قاتل پکڑا جاتا ہے اور عدالت کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور گواہیوں کے نتیجے میں اور خود اس کے اعتراف کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہی قاتل ہے اور اس نے قتل کیا ہے، اور پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ قاتل ہے اس لیے اس کو بھی قتل کیا جائے، اور اس کے قتل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اسے لے آیا جاتا ہے اور جلاد کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اب اسے قتل کر دیا جائے۔ اس وقت وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ مجھے 1 مہینے کی رخصت دے دی جائے، میں انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد واپس آؤں گا اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ میرے علاقے میں ایک میری بہت اہم ترین امانت ہے جو میرے سپرد ہے، اور میں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں اور دینا چاہتا ہوں، اور میں اس حال میں اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہونا چاہتا کہ میں خائنوں کی فہرست کے اندر میرا نام ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی ضامن ہے تمہارا، کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا ضامن کون ہوگا، میں تو مدینے آیا ہوں، میں تو مسافر ہوں، کون مجھے جانتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فیصلہ سنا دیا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو تمہیں جان دینی ہی پڑے گی، اس لیے کہ یہ تو انصاف ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ تب اس نے کہا کہ اچھا ٹھہریے، میں کوئی ضامن تلاش کرتا ہوں، اور پھر اس نے پورے جو لوگ وہاں جمع تھے، جو صحابہ اکرام وہاں جمع تھے، ان کی طرف ایک نگاہ ڈالی، اور پھر اپنی جگہ سے چلا اور چلتے ہوئے گیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ میرے ضامن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں اے ابو ذر، کیا تم اس کی ضمانت دیتے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یا امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے دوبارہ کہا کہ اے ابو ذر تم اس کو جانتے ہو، سنو اگر یہ واپس نہیں آیا تو پھر تمہیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، یعنی پھر تمہیں یہ سزا دی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا ہاں میں اس کے لیے راضی ہوں، اور اس بات پر اس شخص کو چھوڑ دیا گیا، وہ واپس چلا گیا۔ اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس کی ضمانت دے دی؟ یہ بھی ہماری تہذیب کا ایک سبق ہے جو سمجھنا چاہیے، جو سیکھنا چاہیے، کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس کی ضمانت لے لی، آپ تو جانتے بھی نہیں ہیں، اور اگر وہ نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ تھی، وہ ایک مسلمان تھا اور تم سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تم سارے لوگ موجود تھے، اس نے تم ساروں میں سے مجھ پر اعتماد کیا
میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے گوارا نہ ہوا کہ ایک مسلمان جو مجھ پر اعتماد کر رہا ہے میں اس کے اعتماد پر پورا نہ اتروں، اور باقی رہ گئی جان کی بات، تو جان تو آنی جانی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ الغرض یہ کہ پورا 1 مہینہ ہو گیا اور وہ شخص نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے اور اس کی جگہ حضرت ابو ذر غفاری کو لا کر کھڑا کر دیا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، لوگوں کی نگاہیں مدینے کے راستے کی طرف لگی تھیں کہ شاید وہ آ رہا ہو، لیکن وقت گزرتا چلا گیا اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم صادر فرما دیا کہ اب ابو ذر غفاری کی گردن اڑا دو۔ بس یہ بات ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے کہے ہی تھے کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، کوئی گھڑ سوار چلا آ رہا تھا۔ جب گرد و غبار ہٹا تو لوگوں نے دیکھا اور لوگ خوش ہو گئے کہ وہ وہی شخص تھا جو وعدہ کر کے گیا تھا، اور وہ آیا اور آتے ہی ساتھ سب سے پہلے سجدہ شکر بجا لایا اور اس نے کہا میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے محسن کو بچا لیا اور مجھے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے نہیں دیا، کہ میرا محسن محفوظ ہے۔ اور وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں، میری گردن اڑا دے۔ عدل ہو گیا، عدل قائم ہو گیا، لیکن اس عدل کے ساتھ ایک سناٹا تھا کہ کیا اب ایک ایسے شخص کو جو 1 مہینے کے بعد اپنے وعدے کو ایفا کرتا ہوا اپنی گردن کٹانے کے لیے حاضر ہو گیا، اس کی گردن اڑا دی جائے؟ لیکن پھر وہ بات تھی ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل تو قائم ہو گیا، اب احسان کا رویہ۔ اور پھر وہی احسان ہوا کہ مقتول کے ورثاً آگے بڑھے اور کہنے لگے یا امیر المومنین، ہم اس شخص کو معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ جو شخص اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے 1 مہینے کے بعد اپنی جان دینے کے لیے آ جائے وہ قاتل نہیں ہو سکتا، یقیناً اس سے خطا ہو گئی ہے اور ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ اور پھر وہ دشمن ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان کی حکمتیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اس طریقے سے معاشروں کے اندر انبساط اور خوشیاں پھیلتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور دیکھو ظلم سے اور زیادتی سے اور بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا یعظکم، پھر دوبارہ یعظکم، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور یہ نصیحت تمہارے بھلے کی ہے، یہ کام تمہارے حق میں اچھا ہے۔ اس طرز زندگی کو اختیار کرو گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر خوشیاں پھیل جائیں گی، تمہارے غم دور ہو جائیں گے، تمہاری مشکلات باقی نہیں رہیں گی، تم حزن اور ملال کے اندر نہیں رہو گے اگر تم قرآن کے ان احکامات کے اوپر اپنے معاشرے کو ترتیب دو گے، اپنے ماحول کو ترتیب دو گے اور اللہ کے اس حکم کی پاسداری کرو گے۔ تو فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، امید ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امید ہے کہ تم ان نصیحتوں پر عمل کرو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔